میرا نام پاسٹر شہزاد چارلس ہے۔ کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے۔ مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا چوتھا مطالعہ ہے۔ میں مطالعہ کے شائقین کے لیے پاسٹر شہزاد چارلس بائبل انسٹیٹیوٹ کے اس چینل پر کتابیں، کہانیاں، تبصرے، آرٹیکلز وغیرہ پڑھتا ہوں۔ مطالعہ کے سلسلہ میں آج ہمارا چوتھا مطالعہ ہے۔ کتاب کا عنوان تریاغ میزوت، الہی قوانین، تالیف روبن جون، BTH ریولیوشن تھیولوجیکل سیمنری۔ ہیکل، پاک مکان اور پاک ترین مقام۔ 426 تم تراشے ہوئے پتھر کا مذبح نہ بنانا۔ خروج 20 باب 25 آیت۔ 427 نہ ہی مذبح کو بلند مقام پر قائم کرنا کہ اس کے لیے زینے استعمال کرنے پڑے۔ خروج 20 باب 26 آیت۔ 428 تم عبادت گاہ، پاک ترین مقام کو تعمیر کرنا۔ خروج 25 باب 28 آیت۔ 429 چوبوں کو صندوق سے الگ نہ کرنا۔ خروج 25 باب 50 آیت۔ 430 ہر سبت پر نظر کی روٹی اور لبان خداوند کے روبرو رکھنا۔ خروج 25 باب 30 آیت۔ 431 پاک مکان میں روشنی جلانا، مینورہ۔ خروج 27 باب 21 آیت۔ 432 سینہ بند کو افوت سے الگ نہ کرنا۔ خروج 28 باب 28 آیت۔ 433 روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام بخور جلایا جائے۔ خروج 30 باب 7 اور 8 آیت۔ 434 کوئی اجنبی نہ تو بخور جلائے اور نہ ہی سنہری قربان گاہ پر قربانی چڑھائے۔ خروج 30 باب 9 آیت۔ 235 کاہن خدمت سے پہلے اپنے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں۔ خروج 30 باب 21 آیت۔ 436 تم مسح کرنے کے تیل کو تیار کرنا اور اس کے ساتھ کاہن اور بادشاہ کو مخصوص کرنا۔ خروج 30 باب 31 آیت۔ 437 تم مسح کے تیل کی ترکیب کا اور تیل تیار نہ کرنا۔ مسح کے تیل کی ترکیب فارمولہ کے بعد اس جیسا تیل ذاتی استعمال کے لیے تیار نہ کرنا۔ خروج 30 باب 32-33 آیت۔ 438 مسح کے تیل سے کسی اجنبی کو مسح نہ کرنا۔ خروج 30 باب 32 آیت۔ 439 تم کسی اور چیز کو بخور کی مانند نہ بنانا، بخور کی ترکیب کو تیار کرنے کے بعد۔ خروج 30 باب 37 آیت۔ 440 جو کوئی اس قسم کی غلطی کرے کہ مقدس چیزوں کا غیر قانونی استعمال کرے تو وہ اس میں 5واں حصہ اور ملا کر پیش کرے۔ احبار 5 باب 16 آیت۔ 441 راگ کو مذبح سے ہٹایا جائے۔ احبار 6 باب 11 آیت، 4 باب 13 آیت۔ 442 مذبح ہمیشہ سوختنی قربانی سے جلتا رہے۔ احبار 6 باب 19 آیت۔ 443 تم مذبح کی آگ کو بجھنے نہ دینا۔ احبار 6 باب 19 آیت۔ 444 کاہن پاک ترین مکان میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ داخل نہ ہونے پائے۔ احبار 10 باب 6 آیت۔ 445 کاہن پھٹے لباس کے ساتھ پاک ترین مقام میں داخل نہ ہو۔ احبار 10 باب 6 آیت۔ 446 کاہن دوران خدمت پاک ترین مکان کے صحن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ احبار 10 باب 7 آیت۔ 447 ایک نشہ آور شخص عبادت گاہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قانون کے معاملات میں اپنا کوئی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ احبار 10 باب 9 سے 11 آیت۔ 448 تم عبادت گاہ یعنی ہیکل کا احترام کرنا۔ دور حاضرہ میں اس قانون کا اطلاق سیناگوگ پر ہوتا ہے۔ احبار 19 باب 30 آیت۔ 449 جب تم عہد کے صندوق کو اٹھاؤ تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھانا۔ گنتی 7 باب 9 آیت۔ 450 دوسری فسح کا مشاہدہ کرو۔ دوسری فسح ناپاکی یا سفر میں ہونے کے باعث منائی جائے۔ یوسیہ بادشاہ کے زمانہ میں دوسری فسح منائی گئی۔ گنتی 9 باب 11 آیت۔ 451 تم فسح کا برا بے خمیری روٹی اور ترکاریوں کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا۔ گنتی 9 باب 11 آیت۔ 452 تم فسح کے برا کا کچھ بھی حصہ صبح ہونے تک نہ چھوڑنا۔ گنتی 9 باب 22 آیت۔ 453 تم دوسری فسح پر فسح کے برا کی کوئی ہڈی نہ توڑنا۔ گنتی 9 باب 12 آیت۔ 454 مقدس عمارت ہیکل کی حفاظت کرنا۔ گنتی 10 باب 9 سے 10 آیت۔ 455 مقدس کی حفاظت مسلسل کی جائے۔ گنتی 18 باب 3 آیت۔ 456 اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہیکل کو بغیر محافظت کے چھوڑا جائے۔ گنتی 18 باب 5 آیت۔ 457 وہ جو انجانے میں مقدس چیزوں کے خلاف مرتکب ہو وہ قربانی لائے۔ احبار
4 बाब 13-14 आयत। 458 ना ही हैकल की किसी चीज़ को तबाह करना या किसी तालीमी अदारे को, और ना ही मुक़द्दस नामों खुदा के नामों को मिटाना। इस्तिस्ना 12 बाब 2 से 4 आयत। 459 तुम जानवरों में से साफ और पहलौठे खुदावंद के लिए मुक़द्दस करना। खरूज 13 बाब 2 आयत। 460 तुम फसा का बर्रा ज़बा करना। खरूज 12 बाब 6 आयत। 461 तुम 15 निसान की रात ही को फसा की कुर्बानी खाना। खरूज 12 बाब 8 आयत। 462 तुम फसा के बर्रा को कच्चा नम आलूदा नहीं खाना। खरूज 12 बाब 9 आयत। 463 तुम फसा के बर्रा का कोई हिस्सा सुबह तक ना छोड़ना। खरूज 12 बाब 10 आयत। 464 तुम फसा के बर्रा का गोश्त इस इसराइली को ना देना जो दूसरे मज़हब से इसराइल में मुंतकिल हुआ हो। खरूज 12 बाब 43 आयत। 465 कोई अजनबी जो तुम्हारे दरमियान रहता हो फसा का गोश्त नहीं खा सकता। खरूज 12 बाब 45 आयत। 466 तुम फसा के बर्रा को किसी अदारे या इज्तिमा से ना लेना, लाइक मार्केट, और ना ही इसका गोश्त घर से बाहर ले जाया जाए। खरूज 12 बाब 46 आयत। 467 तुम फसा के बर्रा की कोई हड्डी ना तोड़ना। खरूज 12 बाब 46 आयत। 468 जिसका खतना नहीं हुआ वो फसा की ज़ियाफ़त में शामिल भी नहीं हो सकता। खरूज 12 बाब 48 आयत। 469 फसा की कुर्बानी के दौरान तुम्हारे घरों में बिल्कुल खमीर ना हो। इस्तिस्ना 16 बाब 4 आयत। 470 ना ही फसा के बर्रा का कोई हिस्सा सुबह तक बाकी छोड़ना जो मज़बा के ऊपर जलाया गया हो। खरूज 23 बाब 18 आयत। 471 तुम किसी भी त्यौहार पर कुर्बानी लाए बगैर हैकल में दाखिल ना होना, खाली हाथ ना आना। खरूज 23 बाब 15 आयत। 472 पहले फल खुदा के ज़ूर लाए जाएं। खरूज 23 बाब 19 आयत। 473 गुनाह की कुर्बानी और ख़ता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी में से खाया जा सकता है। खरूज 29 बाब 33 आयत। 474 जो कोई हारून की नस्ल में से ना हो वो पाक कुर्बानियों में से हरगिज़ कुछ ना खाए। खरूज 29 बाब 33 आयत। 475 सोख्तनी कुर्बानी के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया जाए इसको समझने के लिए। अहबार पहला बाब 3 आयत। 476 खुराक की कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी, आटा या मैदा वगैरह का जायज़ा लिया जाए। अहबार 2 बाब पहली आयत। 477 तुम शहद और खमीर के साथ खमीर न लाना। अहबार 22 बाब 11 आयत। 478 हर कुर्बानी नमकीन हो। अहबार 2 बाब 13 आयत। 489 ना ही किसी कुर्बानी को बगैर नमक के लाना। अहबार 2 बाब 13 आयत। 480 अदालत भी कुर्बानी पेश करेगी अगर इनसे किसी इंसाफ के हुक्मनामा में गलती हो जाए। अहबार 4 बाब 13 आयत। 481 अगर किसी से शख्सी तौर पर अनजाने में भी ख़ता हो जाए तो वो भी ख़ता की कुर्बानी लाए। अहबार 4 बाब 27 से 28 आयत। 482 हर शख्स अपने मकदूर के मुताबिक कुर्बानी लाए। अहबार 5 बाब 7 आयत। 483 जो परिंदा गुनाह की कुर्बानी के लिए लाया जाए इसकी गर्दन को मुकम्मल तौर पर तोड़ा ना जाए। अहबार 5 बाब 8 आयत। 484 ना ही गुनाह की कुर्बानी में जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए जो आटे या मैदे के साथ पेश की जाए। अहबार 5 बाब 11 आयत। 485 ना ही गुनाह की कुर्बानी के साथ लुबान को लाना जो आटे से बनाई जाए। अहबार 5 बाब 11 आयत। 486 जो कोई शख्सी तौर पर कुर्बानी लाए अगर वो किसी शक में मुब्तला हो तो वो वही कुर्बानी लाए जो गुनाह की कुर्बानी के लिए मुकर्रर है। अहबार 5 बाब 17 से 19 आयत। 487 खुराक की कुर्बानी, नज़र की कुर्बानी को खाया जाए और इसे छोड़ा ना जाए। अहबार 6 बाब 18 आयत। 488 इस बात की इजाज़त नहीं है कि खुराक की कुर्बानी में खमीर इस्तेमाल किया जाए। अहबार 6 बाब 17 आयत। 489 सरदार काहिन खुराक की कुर्बानी को रोज़ाना गुजराने। अहबार 6 बाब 13 आयत। 490 तुम इस खुराक की कुर्बानी को न खाना जो हारून और इसके बेटों की तरफ से गुजरानी जाए। अहबार 6 बाब 16 आयत। 491 गुनाह की कुर्बानी के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया जाए। अहबार 6 बाब 17-18 आयत। 492 गुनाह की इस कुर्बानी का गोश्त ना खाना जिसको कुर्बानगाह पर चढ़ाया गया हो और इसका खून पाकतरीन मकाम में छिड़का गया हो। अहबार 6 बाब 23 आयत। 493
جرم کی قربانی کا جائزہ لیا جائے، احبار 7 باب 1 آیت۔ 494 سلامتی کی قربانی کا جائزہ لیا جائے، احبار 7 باب 11 آیت۔ 495 جو گوشت پاک قربانیوں میں سے بچ جائے اسے جلا دیا جائے، احبار 7 باب 17 آیت۔ 496 تم قربانیوں کو ان کے مقررہ ایام کے بغیر نہ کھانا، احبار 7 باب 18 آیت۔ 497 پاک چیزوں کو ناپاکی کی حالت میں کھایا نہ جائے، احبار 7 باب 19 آیت۔ 498 پاک قربانی کے گوشت کو جلا دینا جو ناپاک ہو جائے، احبار 7 باب 19 آیت۔ 499 جو شخص ناپاک ہو جائے وہ پاک چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے، احبار 7 باب 20 آیت۔ 500 اگر کاہن کی بیٹی خود کو بے حرمت کرے تو وہ پاک چیزوں میں سے نہ کھائے، نہ ہی اٹھانے کی قربانی کھائے، نہ سینے اور نہ سلامتی کی ران کو کھائے، احبار 10 باب 14 آیت، 22 باب 12 آیت۔ 501 ایک عورت بچے کی پیدائش کے بعد اس وقت قربانی لائے جب وہ پاک ہو جائے، احبار 12 باب 16 آیت۔ 502 کوڑی اس وقت قربانی لائے جب وہ پاک ہو جائے، احبار 14 باب 10 آیت۔ 503 اگر کسی شخص کا کوئی مسئلہ ہو، جریان، سیکٹول ڈیزیز، تو وہ اس وقت قربانی لائے جب وہ پاک ہو جائے، احبار 15 باب 13 سے 15 آیت۔ 504 جب کوئی عورت کسی مسئلہ ایام حیض کے بعد خون کا جاری رہنا میں مبتلا ہو تو وہ اس وقت قربانی لائے جب وہ پاک ہو جائے، احبار 15 باب 28 سے 30 آیت۔ 505 یوم کفارہ پر جائزہ لینا اس خدمت کا جو اس دن کے لیے مقرر کی گئی ہے، احبار 16 باب 3 سے 34 آیت۔ 506 نہ ہی ذبح کرنے والے جانور کو ہیکل سے باہر قربانی کے لیے الگ کرنا، احبار 17 باب 3 سے 4 آیت۔ 507 نہ ہی قربانی کے گوشت کو کھانا جب وہ چھوڑ دیا گیا ہو، احبار 19 باب 8 آیت۔ 508 نہ ہی داغدار جانور کو مذبح پر قربانی کے لیے مخصوص کرنا، احبار 22 باب 20 آیت۔ 509 ہر ایک وہ جانور جو قربانی کے لیے ہو وہ بغیر نقص کے ہونا چاہیے۔ 509 ہر ایک جانور جو قربانی کے لیے ہو وہ بغیر نقص کے ہونا چاہیے، احبار 22 باب 21 آیت۔ 510 نہ ہی اس جانور کو کوئی داغ لگانا جو قربانی کے لیے الگ کیا جا چکا ہو، احبار 22 باب 21 آیت۔ 511 نہ ہی داغدار جانور کو ذبح کرنے کے لیے الگ کرنا، احبار 22 باب 22 آیت۔ 512 نہ ہی داغدار جانور کو سوختنی قربانی کے لیے مذبح پر لانا، احبار 22 باب 22 آیت۔ 513 نہ کسی داغدار جانور کے خون کو مذبح پر چھڑکنا، احبار 22 باب 24 آیت۔ 514 نہ ہی کوئی غیر اسرائیلی شخص داغدار جانور کی قربانی لائے، احبار 22 باب 25 آیت۔ 515 قربانی کے لیے ان جانوروں کو لیا جا سکتا ہے جو کم از کم 8 دن کے ہوں، احبار 22 باب 27 آیت۔ 516 تم شکر گزاری کی قربانی کو صبح تک چھوڑ نہ دینا، احبار 22 باب 30 آیت۔ 517 خوراک کی قربانی پیش کرنا، پہلے پھلوں کی عید، عمر، فسح کے بعد پہلے پھلوں کی عید سے لے کر 49 دن گننا اور 50واں دن شواؤت کا دن ہو، احبار 23 باب 10 آیت۔ 518 نہ ہی نئے اناج کی روٹی بنا کر کھانا جب تک پہلے پھلوں کا پولا پیش نہ کر دیا جائے، احبار 23 باب 14 آیت۔ 519 نہ ہی فصل کی نئی پیداوار کو کھانا جب تک اس کا وقت نہ ہو جائے، احبار 23 باب 14 آیت۔ 520 نہ ہی وقت سے پہلے فصل کی نئی پیداوار کی بالیں کھانا، احبار 23 باب 14 آیت۔ 521 تم نئی فصل کی روٹی اور قربانی کو اکٹھے پینتیکوست کے موقع پر پیش کرنا، احبار 23 باب 17 سے 20 آیت۔ 522 اضافی قربانیوں کو فسح کے موقع پر پیش کیا جائے، احبار 23 باب 14 آیت۔ 523 جس کسی نے کسی شخص کے بارے میں دولت سے متعلق کوئی منت مانی ہو تو وہ کتاب مقدس کے مطابق اسے ادا کرے، احبار 27 باب 2 سے 8 آیت۔ 524 اگر کوئی شخص جانور کو تبدیل کرے اس جانور کے بدلے جس کو قربانی کے لیے الگ کیا گیا ہو تو وہ دونوں ہی مقدس ٹھہریں گے، احبار 27 باب 10 آیت۔ 525 اس جانور کو تبدیل نہ کیا جائے جس کو قربانی کے لیے الگ کیا گیا ہو، احبار 27 باب 10 آیت۔ 526 اگر کسی نے ناپاک جانور کے لیے خداوند کے حضور منت مانی ہو تو وہ اس کی ٹھہرائی قیمت ادا کرے، احبار 27 باب 11 سے 13 آیت۔ 527 اگر کسی نے اپنے گھر کے متعلق خداوند کے حضور میں منت مانی ہو تو جتنی قیمت کاہن ٹھہرائے وہ اتنی ہی ادا کرے، احبار 27 باب 14 آیت۔
528 اگر کسی نے کھیت میدان یا کسی حلقے کے متعلق خداوند کے حضور منت مانی ہو تو وہ کتاب مقدس کے مطابق اس کی قیمت ادا کرے۔ احبار 27 باب 16 سے 24 آیت۔ 529 ناہیس جانور کو جو قربانی کے لیے الگ کیا گیا ہو ایک قسم کی قربانی سے دوسری قسم کی قربانی میں منتقل کرنا۔ احبار 27 باب 26 آیت۔ 530 جو جائیداد خداوند کے لیے مخصوص کی گئی ہو تو جس نے کی ہے احترام کے ساتھ اسے کاہن کے سپرد کرے۔ احبار 27 باب 28 آیت۔ 531 نہ ہی تم اس میدان یا کھیت کو بیچنا جو خداوند کے لیے مخصوص کی گئی ہو۔ احبار 27 باب 28 آیت۔ 532 اس کھیت یا میدان یا کسی بھی چیز کا فدیہ نہ دینا جو خداوند کے لیے مخصوص کی جا چکی ہے۔ احبار 27 باب 28 آیت۔ 533 تم پہلے خداوند سے اپنے اس گناہ کا اقرار کرنا جو ٹھہرائی ہوئی چیز کے متعلق ہو جائے جب کسی اور وقت پر قربانی لے کر آؤ۔ گنتی 5 باب 6 سے 7 آیت۔ 534 اگر کوئی عورت زنا کے شعبہ میں مبتلا ہو تو جب وہ خوراک کی قربانی لائے تو وہ زیتون کا تیل استعمال نہ کرے۔ گنتی 5 باب 15 آیت۔ 535 نہ ہی اس پر لبان رکھا جائے۔ گنتی 5 باب 15 آیت۔ 536 جب تم روزانہ باقاعدگی سے قربانی لاؤ تو 2 برے سوختنی قربانی کے لیے پیش کرنا۔ گنتی 28 باب 3 آیت۔ 537 تم ہر سبت پر اضافی قربانیاں پیش کرنا۔ گنتی 28 باب 9 آیت۔ 538 ہر نئے چاند مہینے کے آغاز پر اضافی قربانیاں پیش کرنا۔ گنتی 28 باب 11 آیت۔ 539 پہلے پھلوں کے موقع پر اضافی قربانیاں پیش کی جائیں۔ گنتی 28 باب 26 اور 27 آیت۔ 540 نرسنگوں کی عید کے موقع پر اضافی قربانیاں پیش کی جائیں۔ گنتی 29 باب 1 سے 6 آیت۔ 541 یوم کفارہ کے موقع پر اضافی قربانیاں پیش کی جائیں۔ گنتی 29 باب 7 سے 8 آیت۔ 542 عید خیام کے موقع پر اضافی قربانیاں پیش کی جائیں۔ گنتی 29 باب 12 سے 34 آیت۔ 543 عید خیام کے 8ویں دن اضافی قربانیاں پیش کی جائیں۔ گنتی 29 باب 35 سے 38 آیت۔ 544 تمام قربانیاں اپنی مرضی سے لانا جو موسموں کے لحاظ سے لازم قرار دی گئی ہیں پہلے تہواروں کے موقع پر جو اس کے بعد خرچ کیا گیا تھا۔ استثنا 12 باب 5 سے 6 آیت۔ 545 قربانیوں کو ہیکل سے باہر پیش نہ کیا جائے۔ استثنا 12 باب 13 آیت۔ 546 تمام قربانیاں ہیکل میں ہی پیش کی جائیں۔ استثنا 12 باب 14 آیت۔ 547 اگر وہ جانور جو قربانی کے لیے الگ کیا گیا ہو کسی نقص کے باعث ناکارہ ہو جائے پھر اس کا فدیہ دیا جائے اور بعد میں اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ استثنا 12 باب 15 آیت۔ 548 تم بے داغ پہلوٹوں کو یروشلم سے باہر مقدس مقام سے باہر نہ کھانا، پھاٹکوں کے اندر ہرگز نہ کھانا۔ استثنا 12 باب 17 آیت۔ 548 تم بے داغ پھلوں کو یروشلم سے باہر مقدس مقام سے باہر نہ کھانا، پھاٹکوں کے اندر ہرگز نہ کھانا۔ استثنا 12 باب 17 آیت۔ 549 تم سوختنی قربانی کو بالکل نہ کھانا اور اس گناہ کا اطلاق ہر ایک پر ہوتا ہے۔ استثنا 12 باب 17 آیت۔ 550 ہارون اور اس کے بیٹے گناہ اور جرم کی قربانی کو مقدس کے صحن سے باہر نہ کھائیں۔ استثنا 12 باب 17 آیت۔ 551 نہ ہی مقدس قربانیوں کو اس جگہ پر کھایا جائے جہاں پاکیزگی کی قدر کم ہو۔ استثنا 12 باب 17 آیت۔ 552 کاہن پہلے پھلوں کو نہ کھائے جب تک کہ وہ ہیکل کے صحن میں داخل نہ ہو جائے۔ استثنا 12 باب 17 آیت۔ 553 تم قربانیوں کو لانے کے لیے مشقت کرنا ان جگہوں سے جو سرزمین اسرائیل سے باہر ہے۔ استثنا 12 باب 26 آیت۔ 554 ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جو قربانی کے لیے الگ کیے جا چکے ہیں۔ استثنا 14 باب 3 آیت۔ 555 ان جانوروں سے کام نہ لینا جو قربانی کے لیے الگ کیے گئے ہوں۔ استثنا 15 باب 19 آیت۔ 556 ان جانوروں کو قربانی کے لیے الگ نہ کرنا جن کے بال کترے جا چکے ہیں اور قربانی کے لیے الگ کیے ہوئے جانوروں کے بال نہ کترنا۔ استثنا 15 باب 19 آیت۔ 557 تم تہواری قربانیوں کا کوئی بھی حصہ تیسرے دن تک نہ چھوڑنا جو 14 نسان کو پیش کی گئی ہو۔ استثنا 16 باب 4 آیت۔
558 इस जानवर को भी कुर्बानी के लिए ना लाना जिसमें आर्जी तौर पर नुक्स आ जाए। अस्तिस्ना 17 बाब पहली आयत। 559 तुम किसी फाहिशा की मजदूरी या कुत्ते की कीमत लेकर ना आना। अस्तिस्ना 23 बाब 18 आयत। 560 इस हिस्से को पढ़ें जिसमें पहले फलों के मुतल्लक हदायत दर्ज हैं। अस्तिस्ना 26 बाब पहली से 10 आयत। अगर मतालिया का ये सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। खुदा अल्लाह को बरकत दे।